بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ مسنون طریقہ اور استخارے کی دعا، اس کا ترجمہ، اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہم آج ذکر کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو استخارے کا عمل ہے یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس مسلمان کی زندگی میں استخارے کا عمل ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار۔ جو شخص اہم امور میں استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو استشارہ اور استخارہ یہ دو عمل ہے۔ استخارہ کے معنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا، اور استشارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس شعبے کے تجربہ کار لوگ ہیں، صاحب رائے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی ہے، تجربہ بھی دیا ہے، ان کے سامنے ان سے رائے لینا، ان سے رہنمائی لینا، یہ دونوں عمل بڑے مبارک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان دو چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ استخارے کا بھی اہتمام فرماتے تھے اور استشارے کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے استخارے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور پھر اس کی جو بنیادی معلومات ہے وہ آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے، بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی اہم کام درپیش ہو، کسی کام کا ارادہ کرے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ استخارے کی دعا پڑھے۔ تو استخارے کا سنت طریقہ ایک تو یہ ہے، آج کل ہمارے ماحول میں لوگوں نے نئے نئے طریقے نکال دیے۔ دیکھیں، جو چیز سنت ہے اس کو سنت طریقے سے کرنا چاہیے۔ جب بھی سنت سے ہٹ کے اسے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جس کو کام درپیش ہو، استخارہ اس کی ضرورت ہے۔ اب میں کسی اور سے استخارے کروانے شروع کر دوں، کام ہے میرا، تو سب سے پہلے استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، سکون اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے استخارے کی نیت سے کہ میں استخارے کی نماز پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، استخیرک میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے سے، آپ کے علم کے ساتھ، جو آپ کو میرے مستقبل کا علم ہے، میرے امور کا علم ہے، وہ میرے نہیں ہے۔ تو اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے سے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں آپ سے قدرت مانگتا ہوں آپ کی قدرت کے ساتھ، وَأَسْأَلُكَ، اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے، مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، آپ کے بڑے فضل میں سے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، پس بے شک آپ قادر ہیں ہر چیز پر، وَلَا أَقْدِرُ، اور میں قدرت نہیں رکھتا،
وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور آپ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کام جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں، جس کو میں کرنے جا رہا ہوں، خیر لی، یہ میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں بھی، ومعاشی، اور میرے روزگار کے بارے میں بھی، وعاقبت امری، اور میرے انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، فاقدرہ لی، پس اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں میرے لیے برکت نصیب فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، کہ یہ کام جس کو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، میرے لیے برا ہے، میرے دین کے معاملے میں بھی، میرے معاش کے معاملے میں بھی، میرے انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، پس اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے، مجھ سے ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے، اور مجھے اس کام سے دور کر دیجئے۔ وقدر لی الخیر، اور میرے لیے مقدر فرما دے خیر کو، حیث کان، جہاں کہیں بھی وہ خیر ہو، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس خیر کے ساتھ مجھے راضی فرما دیجئے کہ میں اس پر مطمئن بھی ہو جاؤں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چیز انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے، حقیقت میں میرے حق میں بہتر ہے، لیکن میری خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے، میرا مزاج اس میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو کوئی خیر کا کام ہو یا اللہ وہ میرے لیے مقدر بھی فرما دے اور مجھے اس پر اطمینان بھی نصیب فرما دے۔ یہ استخارے کی دعا ہے، اور مسنون طریقہ میں نے بتایا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور استخارے کی دعا پڑھ لے، بہتر طریقہ ہے رات کو پڑھ کے سو جائے۔ دیکھیں عوام میں یہ مشہور ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، کہ کوئی خواب میں آ کے ہمیں بتائے کہ ہاں یہ کام کرو یہ مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ استخارہ نام ہے اطمینان قلبی کا، دل کو اطمینان ہو جائے، کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر دل ٹک جائے، اطمینان ہو جائے۔ جیسے بہت سارے حضرات فرماتے ہیں میں استخارے پہ استخارہ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، دل ٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں دل ٹکنے کا مطلب، اگر میں نے استخارہ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کیا ہے اور میں وہ کام کرنے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹ اس میں ڈال دیں گے، وہ رکاوٹ کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اگر میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان فرما دیں گے۔ اور ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں، استخارہ کن امور میں کرنا چاہیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جب بھی استخارہ کرے علماء کرام سے، جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیں، ہر امر میں استخارہ نہیں ہوتا۔ ایک تو ناجائز امور میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، میری ناجائز خواہش ہے یا میرا ناجائز کام ہے میں کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے استخارہ خود کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ اگر ایک دفعہ کرنے سے اطمینان نہ ہو دوسرے دن کر لے، دوبارہ نہ ہو تیسری بات کر لے، 7 دن تک بزرگوں کا معمول ہے، سنت میں نہیں ہے لیکن بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ 7 دن تک وہ استخارہ کیا کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے پر انسان کا دل جا کے ٹک جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق استخارہ ہو اور سنت سے ہٹ کر طریقے ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اطمینان قلبی ضروری ہے، اس کے مطابق کرے۔ تیسری آخری بات یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے، یہ تو مسلمان کو صبح اٹھتے ہی رات کو سوتے بھی یہ دعا آپ نے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ جب بھی کسی کام کا ارادہ کر، ویسے اپنے کاموں کو ایڈوانس اللہ کے حوالے کر دے پہلے سے، جتنے بھی میرے معاملات میں گھر میں کاروبار کے لیے نکل رہا ہوں، میں معاملات کر رہا ہوں، میرے روزمرہ اپنے معاملات کو روزانہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ بھی خیر کی علامت اور نشانی ہے۔